ویلکم ناظرین سامعین کرام، خوش آمدید مائی لسنرس اینڈ ویورس. وتھ ڈیو رسپیکٹ آئی پرے فار آل یو. آج کا میرا ٹاپک ہے ارتکاب جرم میں رضامندی کا اصول کیا ہے. اس کے تحت قانون کیا کہتا ہے، کس دفعہ میں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کس قانون یا ایکٹ قواعد و ضابط میں آئے گا. اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور ویو کریں. قانونی تعلیماتی انفارمیشن پروگرام ہے، یہ چینل ہے میرا. اس کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک ویو کریں، اپریشیٹ کیا کریں. آپ کی سبسکرپشن، آپ کے لائک کرنا، ویو کرنا میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے. مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ جو مقصد یا کام میں کر رہا ہوں اس میں آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. جو تعلیم 5-10 منٹ کے لیے معلومات دیتا ہوں، خصوصاً قانون کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہو. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف کنسنٹ فار کمیٹنگ اے کرائم، یعنی ارتکاب جرم میں رضامندی کا اصول کیا ہے. دفعہ 87 تعزیرات پاکستان انڈر سیکشن 87 پاکستان پینل کوڈ اینڈ کرمنل پروسیجر کوڈز، فوجداری قوانین کیا کہتے ہیں. اس دفعہ کے اندر، اس دفعہ میں جرم میں فریق کی رضامندی پر بحث کی گئی ہے. دفعہ 87 تعزیرات پاکستان میں قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص کسی بالغ شخص کو اس کی رضامندی سے کسی ایسے فعل سے، عمل سے زخم لگاتا ہے یا ضرب پہنچاتا ہے جس کے متعلق وہ نہیں جانتا کہ اس قسم کا فعل باعث موت یا باعث ضرب شدید ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص جو ضرب لگا رہا ہے دوسرے فریق کی رضامندی سے وہ کام کر رہا ہے اس کا، تو ایسا شخص کسی جرم کا مرتکب قرار نہیں پائے گا. یہ دفعہ 87 میں اصول جو بیان کیا گیا ہے تعزیرات پاکستان میں، یہ اس کے تحت کہ جس کو ضرب لگ رہی ہے اس کی رضامندی سے لگ رہی ہے. اس کی مثال دوں گا، زید اور بکر تفریحاً کچھ جان لیوا کھیل کھیلتے ہیں یا تلوار بازی کرتے ہیں. تلوار بازی کے اس مقابلے میں رضامندی شامل ہوتی ہے دونوں کی، دوسرے فریق کی بھی. اگر زید کی تلوار سے بکر کو زخم لگ جاتا ہے تو زید مجرم نہیں ہے. یہ دفعہ 87 تعزیرات پاکستان کہتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. سپورٹس ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کی رضامندی سے دی جا رہی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. وہ چھلانگ لگاتا ہے، اس کی مرضی میں اس کی شامل ہوتی ہے اس چھلانگ لگانے والے کی، اور اس کا جو دوسرا فریق ہے یا ٹرینر ہے اس کو ٹریننگ دے رہا ہے. چھلانگ کے دوران اگر اس کو چوٹ لگ گئی ہے ٹانگ پہ یا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا. اس دفعہ کے تحت، اس سیکشن کے تحت تو اصول
امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ کو تشکیل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر شخص اپنے مفادات کو بہتر طور پہ سمجھتا اور بہتر حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسرا اہم امر انڈر سیکشن 87 یہ ہے، کوئی شخص اس بات پر رضامندی نہیں دیتا، رضامند نہیں ہوتا کہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، کوئی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر پہنچائے گا تو وہ جرم میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ جرم جو آپ کی رضامندی کے بغیر کسی نے آپ کو پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو وہ جرم میں آ گیا۔ مگر آپ کی رضامندی سے اگر آپ کو نقصان پہنچا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا۔ اس سیکشن کے تحت اس شخص کو تحفظ دیا گیا ہے جو کسی دوسرے شخص کو، جو وہ بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، ضرب لگاتا ہے اور ایسا اس کی رضامندی سے کرتا ہے، لیکن ضرب لگانے والا یہ نہیں جانتا کہ اس کی ضرب سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے یا ضرب شدید بھی ہو سکتی ہے، دونوں کو معلوم نہیں ہے۔ ضرب لگانے والے کو اس کے رزلٹس کا، کانسیکوینسز کا پتہ نہیں ہے، رضامندی دینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ ضرب لگا رہے ہیں مجھے، آپ کو نہیں پتہ کہ اس ضرب سے میں مر جاؤں گا، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی مجھے لگاؤ ضرب، مگر وہ خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ حادثہ ہو جاتا ہے تو جرم نہیں ہوگا، کیونکہ میری رضامندی اس میں شامل تھی۔ یہ دفعہ 87 انڈر سیکشن 87 یہ بیان کرتا ہے، یہ اس کا اصول ہے جو قانون نے وضع کیا ہے، تعزیرات پاکستان نے جس کی وضاحت کی ہے۔ اگر ضرب لگانے والا یہ جانتا ہو یا اس کو پتہ ہو، اس کی وجوہات کا پتہ ہو، رزلٹ کا پتہ ہو، اس قسم کی ضرب سے موت واقع ہو سکتی ہے یا اس ضرب سے کوئی ضرب شدید لگ سکتی ہے، تو اسے دفعہ ہاذا کے تحت تحفظ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اگر وہ ضرب لگانے والا بندہ جانتا ہے کہ اس میری ضرب سے اس نے رضامندی تو دوسرے شخص نے دے دی، حامی والی ٹھیک ہے یہ آپ مجھے ضرب لگاؤ، چوٹ لگاؤ، مگر مارنے والے کو تو پتہ ہے نا کہ اس چوٹ یا ضرب سے وہ مر سکتا ہے رضامندی دینے والا۔ جب اس کو پتہ ہے تو اس کو وہ چوٹ نہیں لگانی چاہیے۔ اگر پتہ ہونے کے باوجود کہ اس سے یہ شدید حادثہ پیش آ سکتا ہے تو وہ اس دفعہ کے تحت 87 کے تحت، تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، وہ جرم دار ہوگا۔ یہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے جہاں دونوں کو نتائج، شدید سنگین نتائج کا علم نہیں ہے۔ یہ دفعہ 87 اس حق میں بولتا ہے جہاں ضرب لگانے والے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مر جائے گا میرے مارنے سے اس طرح، تو اس کو ضرب نہیں لگانی چاہیے، ورنہ وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ اگر زید کوئی سنگین، فرض کریں فار ایگزامپل، مثال کے طور پر زید کوئی سنگین فاؤل کرتا ہے، ضرب کا باعث بنتا ہے، تو بھی اسے دفعہ ہاذا کے تحت کوئی تحفظ نہیں ہے اور وہ اس قسم کی ضرب کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس قسم کے مقابلہ میں کسی فریق کی نیت دوسرے فریق کو جان بوجھ کر زخمی کرنے کی ہو تو رضامندی کا عذر نہیں لے سکتا۔ اب میری رضامندی تو لے رہے ہیں کہ بھی یہ کام کرنا ہے، اس طرح آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے،
مگر آپ جو رضامندی لیتے وقت آپ کے ذہن میں ہے، علم میں ہے، وہ نیت کیا ہے آپ کی، مجھے مارنے کی ہے یا ویسے ہی ضرب لگانے کی ہے، میرے کہنے پہ لگانے کی ہے؟ اب نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں تو کسی کی نیت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ہم تو حقوق و شواہد کو دیکھتے ہیں، فگر اینڈ فیکٹس دیکھی جاتی ہیں، ایویڈینشز دیکھے جاتے ہیں۔ گواہان کو یا مجھے یا کسی کو بھی دوسرے کے دل کے حالات کا نہیں پتہ، دماغ کی نیت، دل کی نیت کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ اگر آپ ضرب لگانے والے کو پتہ ہے تو پھر وہ ضرب نہ لگائے۔ سیکشن 87 تعزیرات پاکستان اس کو کوئی تحفظ نہیں دے گا، فراہم کرے گا، اس کا ضرب لگانے والے کا ان حالات میں فعل غیر قانونی اور بلا جواز قرار پائے گا۔ رضامندی سے ارتکاب فعل کے اس اصول میں لازمی شرط یہ ہے کہ رضامندی دینے والا بالغ ہو، عاقل ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر رضامندی حاصل ہوئی ہے، دینے والا شخص نابالغ ثابت ہوتا ہے تو دوسرا شخص مجرم تصور ہوگا، کیونکہ نابالغ کو اپنا سیلف ڈیسیژن کرنے کی قانون کی نظر میں اتھارٹی نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ ایک عمر کو، حد کو نہیں پہنچ سکتا تو اس کی قانون نے وضاحت کی ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اگر بالغ ہے اپنی رضامندی سے کرتا ہے۔ جیسے بعض کا پیشنٹس ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو ایک فارم فل کرواتا ہے کہ بھئی اس پہ سائن کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کے لواحقین یا مریض کی رضامندی سے یہ علاج کیا جا رہا ہے، اور اس علاج کے دوران اگر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے آپریشن کیا جا رہا ہے، آپریشن کے دوران اگر اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو ڈاکٹر اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس پیشنٹ کے لواحقین نے یا اس مریض نے اپنی رضامندی سے یہ کام کروایا ہے۔ تو یہ بیان کرتا ہے سیکشن 87 تعزیرات پاکستان کہ ارتکاب جرم میں رضامندی کا اصول کیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور ویو بھی کریں۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔